امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد سیاست و حکومت کی باغیں مستقل طور پر جاہلیت کے ہاتھوں میں چلی گئیں اور بنی امیہ، بنی عباس اور پھر ترکیون نسل بادشاہوں کا اقتدار قائم ہوا۔ ان حکومتوں نے جو خدمات انجام دیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف یونان، روم اور عجم کے جاہلی فلسفوں کو جوں کا توں لے کر مسلمانوں میں پھیلا دیا، اور دوسری طرف علوم و فنون اور تمدن و معاشرت میں جاہلیت اولیٰ کی تمام گمراہیوں کو اپنی دولت اور طاقت کے زور سے شائع و ضائع کیا۔ عباسی خاندان کے تنزل نے مزید نقصان یہ پہنچایا کہ ابتدائی عباسی خلفاء کے بعد دنیاوی اقتدار کی باغیں جن لوگوں کے ہاتھ میں آئیں وہ علوم دینی سے بالکل ہی کورے تھے۔ ان میں اتنی صلاحیت بھی نہ تھی کہ قضاء اور افتاء کے عہدوں کے لیے اہل آدمیوں کو منتخب کر سکتے۔ اپنی جہالت اور سہولت پسندی کی وجہ سے وہ احکام شریعہ کی تنفیذ کا کام ایسے لگے بندھے طریقوں پر کرنا چاہتے تھے جن میں کسی کد و کاوش کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے لیے تقلید جامد ہی کا راستہ موزوں تھا۔ مزید برآں دنیا پرست علماء نے انہیں مذہبی مناظروں کی چاٹ بھی لگا دی، اور پھر شاہی سرپرستی میں یہ مرض اتنا پھیلا کہ اس نے تمام مسلم ممالک میں فرقہ بندی، اختلاف اور سر پھٹول کی وبا پھیلا دی۔ امراء و سلاطین کے لیے تو مذہبی مناظرے مرغ بازی اور بٹیر بازی کی طرح محض ایک تفریح تھے، مگر عام مسلمانوں کے لیے یہ وہ قینچیاں تھیں جنہوں نے ان کی دینی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ 5ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے یہ حال ہو گیا کہ نمبر 1، یونانی فلسفے کی اشاعت سے عقائد کی بنیادیں ہل گئیں۔ محدثین فقہا علوم عقلیہ سے ناواقف تھے، اس لیے نظام دین کو مقتضائے زمانہ کے مطابق معقولی انداز سے نہ سمجھا سکتے تھے، اور زجر و توبیخ سے اعتقادی گمراہیوں کو دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ علوم عقلیہ میں جن لوگوں کے کمال کا شہرہ تھا وہ نہ صرف یہ کہ علوم دینیہ میں کوئی بصیرت نہ رکھتے تھے، بلکہ خود علوم عقلیہ میں بھی انہیں کوئی مجتہدانہ نظر حاصل نہ تھی۔ وہ فلاسفہ یونان کے بالکل غلام تھے۔ ان میں کوئی ایسا بالغ النظر آدمی نہ تھا جو تنقید کی نگاہ سے اس یونانی لٹریچر کا جائزہ لیتا۔ انہوں نے وحی یونانی کو اٹل سمجھ کر جوں کا توں تسلیم کر لیا، اور وحی آسمانی کو توڑنا مروڑنا شروع کیا تاکہ وہ وحی یونانی کے مطابق ڈھل جائے۔ ان حالات کا عام مسلمانوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ دین کو ایک غیر معقول چیز سمجھنے لگے۔ اس کی ہر چیز انہیں مشکوک نظر آنے لگی، اور ان میں یہ خیال جاگزی ہوتا چلا گیا کہ ہمارا دین ایک چھوئی موئی کا درخت ہے جو عقلی امتحان کی ایک ذرا سی ٹھیس ہی سے مرجھا جاتا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری اور ان کے متبعین نے اس رو کو بدلنے کی کوشش کی، مگر یہ گروہ متکلمین کے علوم سے تو واقف تھا لیکن معقولات کے گھر کا بیدی نہ تھا، اس لیے وہ اس عام بے اعتقادی کی رفتار کو بدلنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ معتزلہ کی ضد میں اس نے بعض ایسی باتوں کا التزام کر لیا جو فی الحقیقت عقائد دین میں سے نہ تھیں۔ نمبر 2، جاہل فرما رواؤں کے اثر سے اور علوم دینی کو مادی وسائل کی تائید بہم نہ پہنچنے کی سبب سے اجتہاد کے چشمے خشک ہو گئے، تقلید جامد کی بیماری پھیل گئی، مذہبی اختلافات نے ترقی کر کے ذرا ذرا سے جزیات پر نئے نئے فرقے پیدا کر دیے، اور ان فرقوں کی باہمی لڑائیوں سے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا علی شفا حفرۃ من النار ہیں۔ نمبر 3، مشرق سے مغرب تک مسلم ممالک میں ہر طرف اخلاقی انحطاط رونما ہو گیا، جس کے اثر سے کوئی طبقہ خالی نہ رہا۔ قرآن اور نبوت کی روشنی سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی بڑی حد تک خالی ہو گئی۔ علماء، عمرا، عوام سب بھول گئے کہ خدا کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی کوئی چیز ہے جس کی طرف ہدایت و رہنمائی کے لیے کبھی رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 4، شاہی درباروں، خاندانوں اور حکمران طبقوں کی عیاشانہ زندگی اور خود غرضانہ لڑائیوں کی وجہ سے عموماً رعایا تباہ حال ہو رہی تھیں۔
ناجائز ٹیکسوں کے بار نے معاشی زندگی کو نہایت خراب کر دیا تھا۔ تمدن کو حقیقی فائدہ پہنچانے والے علوم و صنائع روبہ تنزل تھے، اور ان فنون کا زور تھا جو شاہی دربار میں قدر و منزلت رکھتے تھے، مگر اخلاق و تمدن کے لیے غارت گر تھے۔ آثار سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ عام تباہی کا وقت قریب آ لگا ہے۔ یہ حالات تھے جب 5ویں صدی کے وسط میں امام غزالی پیدا ہوئے۔ حاشیہ: 450 ہجری بمطابق 1055 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 505 ہجری بمطابق 1111 عیسوی میں وفات پائی۔ انہوں نے ابتداً اسی طرز کی تعلیم حاصل کی جو اس زمانے میں دنیاوی ترقی کا ذریعہ ہو سکتی تھی۔ انہی علوم میں کمال پیدا کیا جن کی بازار میں مانگ تھی، پھر اس جنس کو لے کر وہیں پہنچے جہاں کے لیے تیار ہوئے تھے، اور ان بلند ترین مراتب تک ترقی کی جن کا تصور اس زمانے میں کوئی عالم کر سکتا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی نظامیہ بغداد کے ریکٹر مقرر ہوئے۔ نظام الملک طوسی، ملک شاہ سلجوقی اور خلیفہ بغداد کے درباروں میں اعتماد حاصل کیا۔ وقت کے سیاسیات میں یہاں تک دخیل ہوئے کہ سلجوقی فرما روا اور عباسی خلیفہ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوتے تھے انہیں سلجھانے کے لیے ان کی خدمات حاصل کی جاتی تھی۔ دنیاوی عروج کے اس نقطے پر پہنچ جانے کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب رونما ہوا۔ اپنے زمانے کی علمی، اخلاقی، مذہبی، سیاسی اور تمدنی زندگی کو جتنی گہری نظر سے دیکھتے گئے، اسی قدر ان کے اندر بغاوت کا جذبہ ابھرتا چلا گیا، اور اسی قدر ان کے ضمیر نے زیادہ زور سے صدا لگانی شروع کی کہ تم اس گندے سمندر کی شناوری کے لیے نہیں ہو، بلکہ تمہارا فرض کچھ اور ہے۔ آخرکار ان تمام اعزازات، فوائد و منافع اور مشاغل پر لات مار دی جن کے جنجال میں پھنسے ہوئے تھے۔ فقیر بن کر سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے، گوشوں اور ویرانوں میں غور و خوض کیا، چل پھر کر عام مسلمانوں کی زندگی کا گہرا مشاہدہ کیا، مدتوں تک مجاہدات و ریاضات سے اپنی روح کو صاف کرتے رہے۔ 38 سال کی عمر میں نکلے تھے، پورے 10 برس کے بعد 48 سال کی عمر میں واپس ہوئے۔ اس طویل غور و فکر و مشاہدے کے بعد جو کام کیا وہ یہ تھا کہ بادشاہوں کے تعلق اور ان کی وظیفہ خواری سے توبہ کی، جدال و تعصب سے پرہیز کرنے کا دائمی عہد کیا، ان تعلیمی ادارات میں کام کرنے سے انکار کر دیا جو سرکاری اثر میں ہوں، اور طوس میں خود اپنا ایک آزاد ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے میں وہ چیدہ افراد کو اپنے خاص طرز پر تعلیم و تربیت دے کر تیار کرنا چاہتے تھے، مگر غالباً ان کی یہ کوشش کوئی بڑا انقلاب انگیز کام نہ کر سکی، کیونکہ 5-6 سال سے زیادہ انہیں اس طرز خاص پر کام کرنے کی اجل ہی نے مہلت نہ دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کام کا خلاصہ یہ ہے: اولاً انہوں نے فلسفہ یونان کا نہایت گہرا مطالعہ کر کے اس پر تنقید کی، اور اتنی زبردست تنقید کی کہ اس کا وہ رعب جو مسلمانوں پر چھا گیا تھا کم ہو گیا، اور لوگ جن نظریات کو حقائق سمجھے بیٹھے تھے، جن پر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو منطبق کرنے کے سوا دین کے بچاؤ کی کوئی صورت انہیں نظر نہ آتی تھی، ان کی اصلیت سے بڑی حد تک آگاہ ہو گئے۔ امام کی اس تنقید کا اثر مسلم ممالک ہی تک محدود نہ رہا بلکہ یورپ تک پہنچا، اور وہاں بھی اس نے فلسفہ یونان کے تسلط کو مٹانے اور جدید دور تنقید و تحقیق کا باب فتح کرنے میں حصہ لیا۔ ثانیاً انہوں نے ان غلطیوں کی اصلاح کی جو فلاسفہ اور متکلمین کی ضد میں اسلام کے وہ حمایتی کر رہے تھے جو علوم عقلیہ میں گہری بصیرت نہ رکھتے تھے۔ یہ لوگ اسی قسم کی حماقتیں کر رہے تھے جو بعد میں یورپ کے پادریوں نے کی، یعنی مذہبی عقائد کے عقلی ثبوت کو بعض صحیح غیر معقول باتوں پر موقوف سمجھ کر خواہ مخواہ انہیں اصول موضوعہ قرار دے لینا، پھر ان اصول موضوعہ کو بھی عقائد دین میں داخل کر کے ہر اس شخص کی تکفیر کرنا جو ان کا قائل نہ ہو، اور ہر اس برہان یا تجربے یا مشاہدے کو دین کے لیے خطرہ سمجھنا جس سے ان خود ساختہ اصول موضوعہ کی غلطی ثابت ہوتی ہو۔ اسی چیز نے یورپ کو بالآخر دہریت کی طرف دھکیل دیا، اور یہی مسلم ممالک میں بھی شدت کے ساتھ کار فرما تھی اور لوگوں میں بے اعتقادی پیدا کر رہی تھی۔ مگر امام غزالی نے
बर वक्त उसकी इस्लाह की और मुसलमानों को बताया कि तुम्हारे अकायदे दीनी का इस्बात उन गैर माकूलात के इल्ज़ाम पर मुनहसर नहीं है, बल्कि उसके लिए माकूल दलाइल मौजूद है, लिहाजा उन चीज़ों पर इसरार फजूल है। सालिसन, उन्होंने इस्लाम के अकायद और असासियात यानी फंडामेंटल्स की ऐसी माकूल ताबीर पेश की जिस पर कम अज कम इस जमाने के और बाद की कई सदियों तक के माकूलात की बिना पर कोई एतराज ना हो सकता था। इसके साथ उन्होंने अहकाम शरीयत और इबादत और मनासिक के इसरार और मसाले भी बयान किए और दीन का एक ऐसा तस्वर लोगों के सामने रखा जिससे वो गलत फहमियां दूर हो गईं, जिनकी बिना पर यह गुमान होने लगा था कि इस्लाम अक्ली इम्तहान का बोझ नहीं सहार सकता। राबियन, उन्होंने अपने वक्त के तमाम मजहबी फिरकों और इनके इख्तलाफात पर नजर डाली और पूरी तहकीक के साथ बताया कि इस्लाम और कुफ्र की इम्तियाजी सरहदें क्या हैं, किन हुदूद के अंदर इंसान के लिए राय और तावील की आज़ादी है और किन हुदूद से तजावुज करने के मानी इस्लाम से निकल जाने के हैं, इस्लाम के असली अकायद कौन से हैं और वो क्या चीजें हैं जिन्हें ख्वामख्वा अकायद दीन में दाखिल कर लिया गया है। इस तहकीकात ने एक दूसरे से लड़ने झगड़ने और तकफीर बाजी करने वाले फिरकों की सुरंगों में से बहुत सी बारूद निकाल दी और लोगों के जाविया नजर में वसअत पैदा की। खामसन, उन्होंने दीन के फहम को ताज़ा किया, बेशऊर मजहबियत को फजूल ठहराया, तकलीद जामिद की सख्त मुखालफत की, लोगों को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के चश्मे फैज की तरफ फिर से तवज्जो दिलाई, इज्तिहाद की रूह को ताज़ा करने की कोशिश की और अपने अहद के तकरीबन हर ग्रोह की गुमराहियों और कमजोरियों पर तनकीद करके इस्लाह की तरफ आम दावत दी। सादसन, उन्होंने उस निज़ाम तालीम पर तनकीद की जो बिल्कुल फरसूदा हो चुका था और तालीम का एक नया निज़ाम तजवीज़ किया। उस वक्त तक मुसलमानों में जो निज़ाम तालीम कायम था उसमें दो किस्म की खराबियां पाई जाती थीं। एक ये कि उलूम दुनिया और उलूम दीन अलग अलग थे और उसका नतीजा लामुहाला तफरीक दीन और दुनिया की सूरत में जाहिर होता था, जो इस्लामी नुक्ता नज़र से बुनियादी तौर पर गलत है। दूसरे ये कि शरई उलूम की हैसियत से बाज ऐसी चीजें दाखिले दर्स थीं जो शरई अहमियत न रखती थीं और उसका नतीजा ये था कि दीन के मुतालिक लोगों के तसव्वुरात गलत हो रहे थे और बाज गैर जिन्स की चीजों को अहमियत हासिल हो जाने की वजह से फिरका बंदियां पैदा हो रही थीं। इमाम गजाली ने उन खराबियों को दूर करके एक समोया हुआ निजाम बनाया जिसकी उनके हमअसरों ने सख्त मुखालफत की, मगर बिलाखिर तमाम मुस्लिम ममालिक में उसके उसूल तस्लीम कर लिए गए और बाद में जितने नए निजामात तालीम बने वो तमाम तर उन्हीं खतूत पर बने जो इमाम ने खींच दिए थे। इस वक्त तक मदारिस अरबिया में जो निसाब पढ़ाया जा रहा है उसकी इब्तिदाई खदकशी इमाम गजाली ही की रहीन मिन्नत है। साबियन, उन्होंने अखलाक आम्मा का पूरा जायजा लिया। उन्हें उलमा, मशाइख, उमरा सलातीन, अवाम सबकी जिंदगी का मुताला करने के खूब मौके मिले थे। खुद चल फिर कर वो मशरिकी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा देख चुके थे। इसी मुताले का नतीजा उनकी किताब अहयाउल उलूम है, जिसमें उन्होंने हर तबके की अखलाकी हालत पर तनकीद की है, एक एक बुराई की जड़ और उसके नफ्सियाती और तमद्दुनी असबाब का खोज लगाया है और इस्लाम का सही अखलाकी मेयार पेश करने की कोशिश की है। सामिनन, उन्होंने अपने अहद के निज़ाम हुकूमत पर भी पूरी आज़ादी के साथ तनकीद की, बराह रास्त हुक्काम वक्त को भी इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाते रहे और अवाम में भी ये रूह फूकने की कोशिश करते रहे कि मुनफ़इलाना अंदाज से जबर जुल्म के आगे सर तस्लीम खम न करें बल्कि आज़ाद नुक्ताचीनी करें। आहया में एक जगह लिखते हैं कि हमारे ज़माने में सलातीन के तमाम या अक्सर अम्वाल हराम हैं। एक और जगह लिखते हैं कि उन सलातीन को न अपनी सूरत दिखानी चाहिए न उनकी देखनी चाहिए। इंसान के लिए लाजिम है कि उनके जुल्म से बुग़्ज़ रखे, उनकी बका को पसंद न करे, उनकी तारीफ न करे, उनके हालात से कोई वास्ता न रखे और उनके यहाँ रसाई रखने वालों से भी दूर रहे। एक और जगह इन आदाब परस्तिशो उबूदियत पर नुक्ताचीनी करते हैं जो दरबारों में राइज थे।
اس معاشرت کی مذمت کرتے ہیں جو بادشاہوں اور عمرہ نے اختیار کر رکھی تھی، حتیٰ کہ ان کے محلات، ان کے لباس، ان کی آرائش، ہر چیز کو نجس بتلاتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے عہد کے بادشاہ کو ایک مفصل خط لکھا جس میں اسے اسلامی طرز حکومت کی طرف دعوت دی، حکمرانی کی ذمہ داریاں سمجھائیں اور اسے بتایا کہ تیرے ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے، خواہ تو خود کرے یا تیرے عمال کرے، بہرحال اس کی ذمہ داری تجھ پر ہے۔ ایک دفعہ مجبوراً دربار شاہی میں جانا پڑا تو دوران گفتگو بادشاہ کے منہ در منہ کہا کہ تیرے گھوڑوں کی گردن سازے زریں سے نہ ٹوٹی تو کیا ہوا؟ مسلمانوں کی گردن تو فاقہ کشی کی مصیبت سے ٹوٹ گئی۔ ان کے آخری زمانے میں جتنے وزراء مقرر ہوئے، قریب سبھی کو انہوں نے خطوط لکھے اور رعایا کی تباہلی کی طرف توجہ دلائی۔ ایک وزیر کو لکھتے ہیں، ظلم حد سے گزر چکا ہے، چونکہ مجھے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا تھا، اس لیے تقریباً 1 سال سے میں نے طوس کا قیام ترک کر دیا ہے تاکہ بے رحم و بے حیا ظالموں کی حرکات دیکھنے سے خلاصی پاؤں۔ ابن خلدون کے بیان سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی سلطنت کے قیام کے خواہاں تھے جو خالص اسلامی اصول پر ہو، خواہ دنیا کے کسی گوشے میں ہو۔ چنانچہ مغرب اقصی میں موحدین کی سلطنت انہی کے اشارے سے ان کے ایک شاگرد نے قائم کی، مگر امام موصوف کے کارنامے میں یہ سیاسی رنگ محض ضمنی حیثیت رکھتا تھا۔ سیاسی انقلاب کے لیے انہوں نے کوئی باقاعدہ تحریک نہیں اٹھائی، نہ حکومت کے نظام پر کوئی خفیف سے خفیف اثر ڈال سکے۔ ان کے بعد جاہلیت کی حکمرانی میں مسلمان قوموں کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 1 صدی بعد تاتاری طوفان کے دروازے ممالک اسلامیہ پر ٹوٹ پڑے اور اس نے ان کے پورے تمدن کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ امام غزالی کے تجدیدی کام میں علمی و فکری حیثیت سے چند نقائص بھی تھے، اور وہ 3 عنوانات پر تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک قسم ان نقائص کی جو حدیث کے علم میں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے کام میں پیدا ہوئے۔ حاشیہ: تاج الدین سبکی نے طبقات الشافیہ میں ایسی تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے جنہیں امام غزالی نے احیاء العلوم میں درج کیا ہے اور جن کی کوئی سند نہیں ملتی۔ ملاحظہ ہو طبقات حصہ 4 صفحہ 145 تا صفحہ 182۔ دوسری قسم ان نقائص کی جو ان کے ذہن پر عقلیات کے غلبے کی وجہ سے تھی، اور تیسری قسم ان نقائص کی جو تصوف کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل ہونے کی وجہ سے تھے۔ ان کمزوریوں سے بچ کر امام موصوف کے اصل کام یعنی اسلام کی ذہنی و اخلاقی روح کو زندہ کرنے اور بدعت و ضلالت کی آلائشوں کو نظام فکر و نظام تمدن سے چھانٹ کر نکالنے کے کام کو جس شخص نے آگے بڑھایا وہ ابن تیمیہ تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی کے 150 برس بعد 7ویں صدی کے نصف آخر میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حاشیہ: پیدائش 661 ہجری بمطابق 1262 عیسوی، وفات 728 ہجری بمطابق 1327 عیسوی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ دریائے سندھ سے فرات کے کناروں تک تمام مسلمان قوموں کو تاتاری غارت گر پامال کر چکے تھے اور شام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مسلسل 50 برس کی ان شکستوں نے، دائمی خوف اور بدامنی کی حالت نے اور علم و تہذیب کے تمام مرکزوں کی تباہی نے مسلمانوں کو اس مرتبہ پستی سے بھی بہت نیچے گرا دیا تھا جس پر امام غزالی نے انہیں پایا تھا۔ نئے تاتاری حملہ آور اگرچہ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، مگر جاہلیت میں یہ حکمران اپنے پیش رو ترکی فرما رواؤں سے بھی کئی قدم آگے تھے۔ ان کے زیر اثر آ کر عوام اور علماء و مشائخ اور فقہاء و قضاء کے اخلاق اور بھی زیادہ گرنے لگے۔ حاشیہ: اس وقت کے علماء کی حالت یہ تھی کہ ہلاکو خان نے بغداد پر تسلط جمانے کے بعد علماء سے فتویٰ طلب کیا کہ سلطان کافر عادل اور سلطان مسلم ظالم میں سے کون افضل ہے، تو علماء کرام نے بلا تکلف فیصلہ صادر فرمایا کہ سلطان کافر عادل افضل ہے۔ اس وقت کے عمرا کا حال یہ تھا کہ دنیا اسلام میں تاتاریوں کی چیرہ دستی سے بچ بچا کر مسلمانوں کی جو سب سے بڑی سلطنت رہ گئی تھی وہ مصر و شام کے ممالک کی سلطنت تھی، اور انہوں نے اپنی سلطنت کے قانون کو
दो हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक शख्सी कानून जिसका दायरा असर निकाह, तलाक और विरासत वगैरह उमूरे मजहबी तक महदूद था और उन मामलात में फैसले शरीयत के मुताबिक होते थे। दूसरा मुल्की कानून जो तमाम दीवानी और फौजदारी मामलात और पूरे निजाम सल्तनत पर हावी था, और ये सरासर चंगेज खानी दस्तूर पर मबनी था। मजीद बरा शरीयत का शख्सी कानून जो कुछ भी मुल्क में राइज था सिर्फ अवामुन नास के लिए था। रहे हुक्मरान तो वो मुसलमान होने के बावजूद अक्सर व बेशतर अपने शख्सी मामलात तक में तूराए चंगेजी की पैरवी करते थे, ना कि शरीयत मोहम्मदी की। उनके गैर इस्लामी रवैये का अंदाजा करने के लिए सिर्फ इतनी बात काफी है कि मकरीजी के बयान के मुताबिक उन्होंने अपनी सल्तनत में कैबा खानों की खुली छुट्टी दे रखी थी और जनाने बाजारी पर एक टैक्स लगा दिया गया था जिसकी आमदनी दौलत इस्लामिया के खजाना आमरा में दाखिल की जाती थी। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के हम असर उलमा और सूफिया अक्सर व बेशतर उस सल्तनत के वजीफा ख्वार थे। उन्हें खुदा के दीन की ये मजलूमी तो एक लम्हे के लिए भी न खटकी। अलबत्ता जब इब्न तैमिया ने उठकर इस्लाह की कोशिश की तो उन लोगों की रगे हमीयत यकायक भड़क उठी और उन्होंने फतवे देने शुरू कर दिए कि ये शख्स जाल और मुज़िल है, तजसीम व तशबीह का कायल है, तरीक़े सल्फ से मुनहरिफ है, तसव्वुफ का और अहले तसव्वुफ का दुश्मन है, सहाबा और आयमा तक के मुंह आता है, दीन में नई नई बातें निकालता है, इसके पीछे नमाज जायज नहीं और इसकी किताबें जला देने के लायक हैं। तकलीद जामिद इस हद को पहुंच गई कि मुख्तलिफ फ़िक़ही और कलामी मज़ाहिब गोया मुस्तकिल दीन बन गए। हाशिया, इस हालत का अंदाजा करने के लिए भी सिर्फ एक नमूना काफी है। दमिश्क में एक मदरसे रवाइया के बानी ने अपने वक्फ नामे में लिख रखा था कि इस मदरसे में यहूदी, ईसाई और हम्बली दाखिल नहीं हो सकते। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि फ़िक़ह व कलाम के जुज़ियात पर मनाजरा बाजियां करते हुए नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि एक शाफ़ई और अशरी हजरत इमाम बिन हम्बल के पैरों को यहूद व नसारा के साथ शामिल करने में भी तामुल ना करता था। इज्तिहाद मासियत बनकर रह गया। बिदात व खराफात ने शरई हैसियत इख्तियार कर ली। किताब व सुन्नत की तरफ रुजू करना ऐसा गुनाह हो गया जो किसी तरह माफ नहीं किया जा सकता। उस दौर में जाहिल व गुमराह अवाम, दुनिया परस्त या तंग नजर उलमा और जाहिल व जालिम हुक्मरानों की ऐसी संगत बन गई थी कि उस इत्तेहाद सलासा के खिलाफ किसी का इस्लाह के लिए उठना अपनी गर्दन को कसाब की छुरी के सामने पेश करने से कम ना था। यही वजह है कि गो उस वक्त सहीउल ख्याल, वसीउन नजर, हकीकत शनास उलमा नापैद न थे, न उन सच्चे और असली सूफियों की कमी थी जो जादे हक पर गामजन थे, मगर जिसने उस तारीख जमाने में इस्लाह का अलम उठाने की जुर्रत की वो एक ही अल्लाह का बंदा था। इब्न तैमिया कुरान में गहरी बसीरत रखते थे, हत्ता के हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने शहादत दी कि तफसीर तो इब्न तैमिया का हिस्सा है, हदीस के इमाम थे। यहां तक कि कहा गया जिस हदीस को इब्न तैमिया ना जानते हों वो हदीस नहीं है। तफक्कुहा की शान ये थी कि बिलाशुबा उन्हें मुज्तहिद मुतलक का मर्तबा हासिल था। उलूम अक़लिया, मंतक, फ़लसफ़ा और कलाम में इतनी गहरी नज़र थी कि उनके मासरीन में से जिन लोगों का सरमाया नाज यही उलूम थे वो उनके सामने बच्चों की हैसियत रखते थे। यहूद और नसारा के लिटरेचर और उनके मजहबी फ़र्क़ों के इख्तलाफात पर उनकी नज़र इतनी वसी थी, गोल्ड ज़हर के बकौल कोई शख्स जो तौरात की शख्सियतों से बहस करना चाहे वो इब्न तैमिया की तहकीकात से बेनियाज नहीं हो सकता। और इन सब इल्मी कमालात के साथ उस शख्स की जुर्रत और हिम्मत का ये हाल था कि इजहार हक में कभी किसी बड़ी से बड़ी ताकत से भी न डरा, हत्ता कि मुतअद्दिद मर्तबा जेल भेजा गया और आखिरकार जेल ही में जान दे दी। यही वजह है कि वो इमाम गजाली के छोड़े हुए काम को उनसे ज्यादा खूबी के साथ आगे बढ़ाने में कामयाब हुआ। इब्न तैमिया के तजदीदी काम का खुलासा ये है। नंबर 1, उन्होंने यूनानी मंतक व फ़लसफ़ा पर इमाम गजाली से ज्यादा गहरी और जबरदस्त तनकीद की और उसकी कमजोरियों को इस तरह नुमाया करके दिखाया कि अक़लियात के मैदान पर उसका तसल्लुत हमेशा के लिए ढीला हो गया।
ان دونوں اماموں کی تنقید کے اثرات مشرق ہی تک محدود نہ رہے بلکہ مغرب تک بھی پہنچے۔ چنانچہ یورپ میں ارسطو کی منطق اور مسیحی متکلمین کے یونان زدہ فلسفیانہ نظام کے خلاف پہلی تنقیدی آواز امام ابن تیمیہ کے 250 برس بعد اٹھی۔ نمبر 2، انہوں نے اسلام کے عقائد، احکام اور قوانین کی تائید میں ایسے زبردست دلائل قائم کیے جو امام غزالی کے دلائل سے زیادہ معقول بھی تھے اور اسلام کی اصل روح کے حامل ہونے میں بھی ان سے بڑھے ہوئے تھے۔ امام غزالی کے بیان و استدلال پر اصطلاحی معقولات کا اثر چھایا ہوا تھا۔ ابن تیمیہ نے اس راہ کو چھوڑ کر عقل عام یعنی کامن سینس پر تفہیم و تبین کی بنا رکھی، جو زیادہ فطری، زیادہ مؤثر اور زیادہ قرآن و سنت کے قریب تھی۔ یہ نئی راہ پچھلی راہ سے بالکل الگ تھی۔ جو لوگ دین کے علمبردار تھے وہ فقط احکام نقل کر دیتے تھے، تفہیم نہ کر سکتے تھے، اور جو کلام میں پھنس گئے تھے وہ تفلسف اور اصطلاحی معقولات کو ذریعہ تفہیم بنانے کی وجہ سے کتاب و سنت کی اعلیٰ اسپرٹ کو کم و بیش کھو دیتے تھے۔ ابن تیمیہ نے عقائد و احکام کو ان کی اصل اسپرٹ کے ساتھ بے کم و کاست بیان بھی کیا، اور پھر تفہیم کا وہ سیدھا سادہ فطری ڈھنگ اختیار کیا جس کے سامنے عقل کے لیے سر جھکا دینے کے سوا چارہ نہ تھا۔ اسی زبردست کارنامے کی تعریف امام حدیث علامہ ذہبی نے ان الفاظ میں کی ہے، یعنی ابن تیمیہ نے خالص سنت اور طریقہ سلف کی حمایت کی اور اس کی تائید میں ایسے دلائل اور ایسے طریقوں سے کام لیا جن کی طرف ان سے پہلے کسی کی نظر نہ گئی تھی۔ نمبر 3، انہوں نے تقلید جامد کے خلاف صرف آواز ہی نہیں اٹھائی بلکہ قرون اولیٰ کے مجتہدین کے طریقے پر اجتہاد کر کے دکھایا۔ براہ راست کتاب و سنت اور آثار صحابہ سے استنباط کر کے اور مختلف مذاہب فقہ کے درمیان آزاد محاکمہ کر کے کثیر التعداد مسائل میں کلام کیا، جس سے راہ اجتہاد اثر نو باز ہوئی اور قوت اجتہادیہ کا طریق استعمال لوگوں پر واضح ہوا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اور ان کے جلیل القدر شاگرد ابن قیم نے حکمت تشریح اور شارع کے طرز قانون سازی پر اتنا نفیس کام کیا جس کی مثال ان سے پہلے کے شرعی لٹریچر میں نہیں ملتی۔ یہ وہ مواد ہے جس سے ان کے بعد اجتہادی کام کرنے والوں کو بہترین رہنمائی حاصل ہوئی اور آئندہ ہوتی رہے گی۔ نمبر 4، انہوں نے بدعات اور مشرکانہ رسوم اور اعتقادی و اخلاقی گمراہیوں کے خلاف سخت جہاد کیا اور اس سلسلے میں بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ اسلام کے چشمہ صافی میں اس وقت تک جتنی آمیزشیں ہوئی تھیں اس اللہ کے بندے نے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا، ایک ایک کی خبر لی اور ان سب سے چھانٹ کر ٹھیٹ اسلام کے طریقے کو الگ روشن کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اس تنقید و تنقیح میں اس شخص نے کسی کی رو رعایت نہ کی۔ بڑے بڑے آدمی جن کے فضل و کمال اور تقدس کا سکہ مسلمانوں کی ساری دنیا پر بیٹھا ہوا تھا، جن کے نام سن کر لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھیں، ابن تیمیہ کی تنقید سے نہ بچ سکے۔ وہ طریقے اور اعمال جو صدیوں سے مذہبی حیثیت اختیار کیے ہوئے تھے، جن کے جواز بلکہ استحباب کی دلیلیں نکال لی گئی تھیں، اور علماء حق بھی جن سے مداہنت کر رہے تھے، ابن تیمیہ نے انہیں ٹھیٹ اسلام کے منافی پایا اور ان کی پرزور مخالفت کی۔ اس آزاد خیالی اور صاف گوئی کی وجہ سے ایک دنیا ان کی دشمن ہو گئی اور آج تک دشمن چلی آتی ہے۔ جو لوگ ان کے عہد میں تھے انہوں نے مقدمات قائم کرا کے انہیں کئی بار جیل بھجوایا، اور جو بعد میں آئے انہوں نے تکفیر و تذلیل کر کے اپنا دل ٹھنڈا کیا، مگر اسلام خالص و محض کے تباہ کا جو سور اس شخص نے پھونکا تھا، اس کی بدولت ایک مستقل حرکت دنیا میں پیدا ہو گئی جس کی آواز بازگشت اب تک بلند ہو رہی ہے۔ اس تجدیدی کام کے ساتھ انہوں نے تاتاری وحشت و بربریت کے مقابلے میں تلوار سے بھی جہاد کیا۔ اس وقت مصر و شام اس سیلاب سے بچے ہوئے تھے۔ امام نے وہاں کے عام مسلمانوں اور رئیسوں میں غیرت و حمیت کی آگ پھونکی اور انہیں مقابلے پر آمادہ کیا۔ ان کے ہم اثر شہادت دیتے ہیں کہ مسلمان تاتاریوں سے اتنے مرعوب ہو چکے تھے کہ ان کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے اور ان کے مقابلے میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے، کأنما یساقون الی الموت۔ مگر ابن تیمیہ نے
ان میں جہاد کا جوش پھونک کر شجاعت کی سوئی ہوئی روح کو بیدار کر دیا۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ وہ کوئی ایسی سیاسی تحریک نہ اٹھا سکے جس سے نظام حکومت میں انقلاب برپا ہوتا اور اقتدار کی کنجیاں جاہلیت کے قبضے سے نکل کر اسلام کے ہاتھ میں آ جاتی۔